بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ زنا کے بے شمار اقسام ہیں۔ جیسا کہ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ اگر مرد کسی عورت کو چھو لیتا ہے اور وہ عورت اس کی بیوی نہ ہو تو وہ بھی زنا کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اس طرح کسی غیر عورت کو دیکھنے سے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ زنا کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے۔ زنا کے بارے میں قرآن اور حدیث کے کیا کیا احکامات ہیں، ہم ان میں سے چند احکامات سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ کن کن عورتوں پر زنا کی سزا عائد نہیں کی گئی ہے؟ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا ظاہر ہو بھی جائے لیکن ان پر شریعت نہ کوئی بھی سزا لاگو نہیں کی؟ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی بھی زنا نہیں کر سکتا۔ دیکھو، زنا کے پاس نہ جاؤ۔ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو کھلے میدان میں اس کو پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے۔ اگر کنوارا ہے تو اس کو 100 کورے مارے جائیں۔ یہ لعنت آج کل عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ بازار میں مرد اور عورتیں اکٹھے پھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کسی کا ہاتھ کسی مرد یا عورت کو لگ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بازار سے جانے کے بعد لڑکے اور لڑکیاں اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے بازار میں یہ حرکت کی ہے، بلکہ وہ اپنے دوستوں کو بھی ایسا کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاؤ۔ اگر کوئی جوان لڑکا یا لڑکی زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ زنا کرنے والے کے ماں باپ اور بھائی کو ہی ملتا ہے کہ انہوں نے ان کی شادی ٹائم پر کیوں نہیں کی۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کی جلد شادی نہیں کرتے ہیں تو ایسے ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب ضرور مانگے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی شادی جلد کیوں نہیں کی۔ اگر وہ اپنی اولاد کی شادی جلد کر دیتے تو شاید وہ اس طرح کے گناہ میں ملوث نہ ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جس طرح کے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی بھی اس طرح کی عطا کرے گا۔ اگر آپ اچھے اور نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی بھی نیک عطا کرے گا، اور اگر آپ برے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی بھی آپ جیسے ہی عطا کرے گا۔ زنا ایک ایسی لعنت ہے جس میں انسان گنہگار تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان بے شمار بیماریوں کا میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایڈز، کینسر جیسی بیماریوں میں زنا کرنے والا مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو انسان برے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ زناکار کی سزا اس زناکار کی بہن، بیٹی، ماں یا پھر اس کو کسی رشتہ دار کی صورت میں مل کر ہی رہتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ زنا ایک ایسا قرض ہے جو کہ زنا کرنے والے اپنے آپ پر قرض لے آتے ہیں، جو ان کو ان کی بہن بیٹی کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو مطلب یہ ہے کہ جو بھی زنا کرتا ہے اس کی بیٹی یا پھر بہن بھی زناکار ہی ہوتی ہے، ان سے بھی کوئی بدکاری ضرور کرتا ہے۔ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے خود بھی بچیں اور دوسرے کو بھی اس گناہ سے بچائیں۔ اگر آپ اپنی بدکاری کی کہانی سے کسی بھی دوست کو بتائی ہے تو اس کے جی میں بھی ایسی حرکت کرنے کا خیال آیا اور اس نے ایسا کیا تو آپ کو بھی اس کے برابر گناہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو غلط کام کرنے کی طرف مائل کیا۔ قرآن و حدیث میں زنا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے کی سزا دو، چاہے وہ عورت ہو یا پھر مرد ہو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ زناکار عورت اور مرد کو سنگسار کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر مقرر کی گئی سزا ہے۔ مسلمان جب کسی سے زنا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نیام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر زنا کی کوئی سزا عائد نہیں ہوتی۔ ایک وہ انسان
جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک وہ جاگ نہ جائے، تیسرا وہ شخص جس کا دماغ درست طریقے سے کام نہ کرتا ہو، یعنی کہ پاگل ہو یا مجنوں ہو، اس پر بھی زنا کی کوئی سزا لاگو نہیں ہوگی۔ بیوی کریم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بھول چوک کو معاف کرنے والا ہے، یا پھر میری امت کو کسی گناہ کے لیے مجبور کیا گیا ہو تو اللہ پاک اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ سزا مرد اور عورت کے لیے برابر مقرر کی گئی ہے۔ جب یہ سزا کسی عورت کو دی جائے تو وہاں ایک ایمان والوں کی جماعت بھی ہونی چاہیے، تو اس کے کپڑوں کو اچھی طرح باندھ دیا جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو جائے۔ یہ سب اس کے لیے کیا جائے گا کہ عورت کا پردہ قائم و دائم رہے۔ دین اسلام عصمت و افقت کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے۔ اس کی حفاظت کو ہر چیز سے اہمیت قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام کے معاشرے میں زنا کو بہت ہی بدترین جرم مانا جاتا ہے۔ اس جرم کی مسلمان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارک میں زنا کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے، بلکہ زنا کے پاس جانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ آقائے دو جہاں سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانو، یعنی کہ شرک کرو۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ڈر سے اپنی اولاد کو ختم کر دو کہ تمہارے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان کو رزق دینے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے، تم اپنے محلے میں کسی دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ اسلام کے شروع میں مسلمانوں کے لیے زنا کی سزا یہ مقرر کی گئی تھی کہ شادی شدہ بندے کو ساری زندگی گھر میں کسی کمرے میں بند کیا جاتا۔ اگر کوئی کنواری لڑکی یا پھر لڑکا زنا کر لیتا تو ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا، یا پھر ان کو کوئی چھوٹی موٹی سزا دے کر معاف کر دیا جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدکاری سے بچائے۔ آمین۔